بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج اس ہستی کا یوم شہادت ہے جس ہستی کے القابات امیر المؤمنین و امام المتقین و امام المسلمین حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کی یوم شہادت کا دن ہے آج۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ کا نانا جد الانبیاء امام الانبیاء، آپ کے بابا امام الاولیاء، اور آپ کی والدہ محترمہ سید النساء والعالمین، اور آپ کے بھائی جان جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور آپ خود بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کا اسم پاک جو ہے وہ امام حسن ہے، اور آپ کا اسم جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز کیا، اور حضور کی طرف سے جو آپ کو کنیت ملی وہ ابو محمد ملی، اور حضور کی طرف سے جو القابات ملے ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے آپ، اور حضور کی طرف سے لقب سید اور لقب مجتبیٰ بھی عطا ہوا حضرت امام حسن علیہ السلام کو۔ اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 15 رمضان المبارک اور 3 ہجری ہے، اور بیت شرف حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جس کی بشارت نبیوں کے تاجدار نے اپنی چاچی حضرت امہ فضل کو دی تھی، اور فرمایا تھے کہ امہ فضل آپ کو بشارت ہو کہ میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر ایک عظیم فرزند کی ولادت ہونے والی ہے۔ گویا کہ امام حسن مجتبیٰ کی بشارت تو نبیوں کے تاجدار نے آپ کی آمد سے پہلے ہی دے دی تھی۔ اب اس دور جدید میں اگر کوئی یہ کہے یہ کیسے ممکن ہے، آپ دیکھیں کہ اب سائنسی دور میں، اس جدید دور میں، ابھی 3 مہینے کے بعد سائنس ہمیں یہ بتا دیتی ہے، لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ حالانکہ یہ خبر تو اللہ رب العزت کی ذات کی حد تک ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بشارت دی، فرمایا کہ ام فضل، میری عظیم بیٹی کے گھر عظیم فرزند آنے والا ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی وہ ذات پاک ہے کہ سب سے پہلے آپ کو زبان نبوت چسائی گئی۔ یہ اعزاز حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ملا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، غسل آپ کو دیا گیا، اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب گڑتی کی باری آتی ہے تو آپ کو شہد کی یا اور کسی چیز کی گڑتی نہیں ملی، بلکہ زبان مصطفیٰ آپ کی زبان پر رکھ دی گئی تھی، اور پھر حسن مجتبیٰ زبان مصطفیٰ کو چوستے رہے اور مزے لیتے رہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ آج اس مقام پر پہنچے ذات امام حسن مجتبیٰ، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑتی کا بھی کمال تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے آپ کے کانوں میں اذان پڑھی، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور پھر آپ کے سر کے بال کاٹے گئے، ان کے برابر چاندی صدقہ کیا گیا۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی وہ ذات تھی
جب آقا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کرام دونوں شہزادوں کو کھڑا کر لیتے اور پھر ان دونوں شہزادہ یہ مشابہت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا کہ حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ آپ مشابہت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت انس نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اور ایک مقام پر آتا ہے آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملے فرمایا کہ لوگو، میری اہل بیت کو وہی مقام حاصل ہے جو تمہارے جسم کے اندر تمہارے سر اور تمہاری آنکھوں کو حاصل ہے۔ آپ سمجھتے کہ بندے کا دماغ نہ ہو، سر نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے فرمایا کہ لوگوں، میری اہل بیت کو پوری دنیا کے اندر وہی مقام حاصل ہے جس طرح ایک آنکھوں کے بغیر انسان کے لیے سارا جہان اندھیرا ہے، ایک سر کے بغیر انسان کا وجود، انسان کا جسم، انسان کا حیاتی برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والے لوگوں، میری اہل بیت کو وہی مقام حاصل ہے جو تمہارے سر اور تمہاری آنکھوں کو حاصل ہے۔ یہ مقام ہے اہل بیت کا، یہ شان ہے اہل بیت کی، یہ عزت ہے آل رسول کی، ہمیں اس گھرانے کی عزت کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، خصوصاً بالخصوص پاکستان کے اندر، ہمارے علماء کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک انتشار ہے، یہ سب شیطان کا کام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء گزرے لیکن اس حد تک نہیں پہنچے جس حد تک ہمارے علماء پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کرام کا بھی احترام کریں، امام الانبیاء کی ذات کا بھی احترام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا بھی احترام کریں، رسول پاک کے اصحاب کا بھی ہم احترام کریں، شہداء کا ہم احترام کریں، اولیاء کرام کا ہم احترام کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم پر غرور نہ کریں، ہم اپنے فن خطابت پر غرور نہ کریں، کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، ایک دوسرے کو برا کہیں، ایک دوسرے کو اچھے کہیں۔ ارے بھائی، بات یہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ہے محبت کا پیغام، وہ ہے امن کا پیغام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 63 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھ لے، 63 سالہ زندگی میں بہت سارے مشرکین بھی آئے لیکن حضور علیہ السلام نے ان سے بھی وہی سلوک کیا، بہت سارے یہود و نصارہ آئے لیکن آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، بہت سارے مسیح حضور کی زندگی میں آئے، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی پیار دیا تھا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جماعت اہل سنت کے اندر رہتے ہوئے اس جماعت کے اندر انتشار نہ ڈالیں، ہم یہ فن خطابت لوگوں کو نہ دکھائیں۔ آج آپ کے پاس علم ہے تو آپ اپنے علم کے دائرے میں رہتے ہوئے، علم یہ تو نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو مذاق بنائیں یا امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، علم تو کہتا ہے کہ ان ٹکڑوں کو بھی آپ جوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں، خدا را میری ان دوستوں سے اپیل ہے کہ جو جماعت اہل سنت کے ٹکڑے کرنے پر لگے ہوئے ہیں، خدا کا خوف کریں، اللہ اس کے رسول کا پیغام دے۔ آپ قرآن پاک کا اتنا بڑا مشن اور پیغام ہے، اگر ساری زندگی بھی آپ قرآن پاک کا پیغام دیتے رہیں تو قرآن پاک کا پیغام مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر اسی قوم تک آپ پہنچاتے رہیں، امت تک آپ پہنچاتے رہیں تو میرے رسول کا پیغام ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ خلفاء راشدین کی زندگی ہے، اہل بیت کی زندگی ہے، اصحاب رسول کی زندگی ہے، ہمیں ان لوگوں کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے اپنایا تھا، خلفاء راشدین نے کیسے خوبصورت اپنی زندگی کو گزارا تھا، اہل بیت نے کس طرح زندگی کو گزارا تھا۔ خدا را میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے بت کہتے ہیں، خدا کے دربار میں ہم نے ایک دن پیش ہونا ہے، اس امت کے ٹکڑے مت کریں، ان ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا کہ اہل بیت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اہل بیت کی ایک دن کی جو محبت ہے
وہ 1 سال کے برابر ہے۔ گویا کہ اہل بیت کا مقام اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک شان ہے۔ وہ رسول اللہ کے جسم کے ٹکڑے ہیں، رسول اللہ کا گھرانہ ہے، رسول اللہ کے عظیم فرزند ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیٹی ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عزت کو، عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے ایسے ایسے ہیرے امت کو دے دیے، ان ہیروں کو دیکھ کر لوگ ہدایت یافتہ بن گئے۔ اور حضرت امام سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ نے اپنی پوری زندگی میں 20 حج کیے تھے، اور وہ پیدل کے پیدل کیے تھے، اور آپ کی مدت خلافت 6 ماہ رہی۔ 49 ہجری یا 50 ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا، اور اسی زہر نے آپ کے جگر کے، آپ کے قلب کے، آپ کے معدے کے اندر سے ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے پھر آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اس امت کے رہبر تھے، اس امت کے چراغ بن کے آئے تھے، اس امت کو ہدایت دینے آئے تھے۔ تو آؤ ہم اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت جو ہے وہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، اور اصحاب رسول جو ہے وہ رسول اللہ کے در والے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر انہوں نے ہدایت پائی تھی اور فیض یافتہ ہوئے تھے، اور رسول اللہ کی جو اہل بیت ہے وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہم 1,24,000 انبیاء کرام، آقا علیہ السلام کی ذات پاک، اور پھر اہل بیت، پھر اصحاب رسول، ازواج رسول، ان تمام کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔